السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی او ایم انسٹیٹیوٹ آف ماڈریشن کا یوٹیوب چینل، اور یہ انیشیٹو لیا ہے یہاں کے بہت ویژنری شخصیت جناب محمد زبیر فہیم صاحب نے، جو تعلیم کے میدان میں اپنے والد صاحب کی طرف سے دیے گئے وراثت میں اس پر وہ کافی عرصے سے کام کر رہے تھے۔ اور یہ انسٹیٹیوٹ بنیادی طور پر انسٹیٹیوٹ آف ماڈریشن، جس کا اردو میں نام ہے مرکز علوم و فنون، یہ اکاڑا کا ایک جو ہے وہ ضمنی قصبہ ہے، اس کا نام ہے بصیر پور، اور یہاں سے یہی روڈ سیدھا آگے ہیڈ سلیمان کی کو جا رہا ہے۔ یہ قریباً لاہور سے کل ملا کر 150 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ تو یہ جناب محمد زبیر فہیم صاحب جو اس کے فاؤنڈر چیئرمین ہیں، انہوں نے اس ادارے کے لیے انیشیٹو لیا ہے۔ اس ادارے کا مقصد ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پر بالعموم تمام جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، ان کو یہاں پر ان جدید علوم و فنون سے بھی آراستہ کیا جائے جو جدید علوم و فنون آگے جا کر انہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں کارآمد بنا سکیں۔ دوسری جانب یہاں پر رہتے ہوئے بھی ان کے اندر وہ جوہر پنپیں، وہ جوہر ابھریں اور وہ جوہر پروان چڑھیں جو انہیں ملک و ملت، قوم اور معاشرے کی ترقی کے لیے سود مند ثابت ہو سکیں، کارگر ثابت ہو سکیں، اور باقاعدہ طور پر کھلی کتاب کی طرح یہ ثبوت دے سکیں کہ واقعتاً ان علوم و فنون کے سیکھنے سے علاقے کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے جو ترقی کی صورت میں واضح ہو رہی ہے۔ ان علوم و فنون کے اندر جو جدت پسندانہ رجحان دنیا کے اندر ہے، اس رجحان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے بغیر چلنا ناممکن ہے۔ یہ محمد زبیر فہیم صاحب کا ایک ویژن ہے، خدا تعالیٰ ان کے اس ویژن میں ان کو استقامت عطا فرمائے۔ زبیر فہیم صاحب سوچ کے ارتقاء، فکری ارتقاء پر یقین رکھنے والے آدمی ہیں۔ وہ بنیادی طور پر جب انہوں نے آغاز کیا تھا ان کے والد صاحب نے، تو ایک مروجہ جو آپ کا ایک رسمی جو مدرسہ ہوتا ہے، رواجی مدرسہ ہوتا ہے، اس سے آغاز کیا تھا۔ لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ جو ارتقائی تبدیلیاں اور ضرورتیں جو ہے نئی سامنے آتی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ہم آہنگ ہونے کا جو ویژن پایا ہے، وہ ان کے اس ارتقائی سفر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمارے ساتھ ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عبید اللہ صاحب۔ یہ ماشاءاللہ ایف ایس سی کے طالب علم ہیں، ایک نونہار طالب علم ہیں، اور بخوبی آئی ٹی اور کمپیوٹر جو سکلز ہیں اس کے اندر بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ جو ہے وہ پڑھائی کر رہے ہیں۔ امید یہ ہے کہ یہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے لیے فخر کا باعث ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ ملکی سطح کے اوپر ملک و قوم کی نمائندگی کرنے کے قابل بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی یہ نمائندگی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ کہنا ہے جناب محمد زبیر فہیم صاحب کا، اور میں اس سے بالکل سہمت و متفق ہوں، کہ دور دراز کے جو علاقے ہیں، جو شاید عام آدمی کے ذہن میں جو بڑے بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصاً جو اسلام آباد پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نظر میں شاید وہاں کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہ ہو، لیکن ان کے نزدیک اور میرے نزدیک بھی ایسے دور دراز کے قصبوں اور علاقوں میں پروان چڑھنے والے نوجوانوں میں یہ پوٹینشل اور یہ استعداد ذرا اعلیٰ سطح پر ہوتی ہے، بشرطے کہ انہیں کوئی مناسب رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ بہت شکریہ آپ کا عبید اللہ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو جدید علوم و فنون کے حوالے سے، آپ کے والد صاحب بھی ایک ماشاءاللہ استاذ ہیں، اور ایک عرصے سے اس استاذ ہونے کی جو ایک منصب ہے اس میں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے جو یہ جو ایک ارتقائی فکر یہ جو ہے ان کی، اس نے جو ایک نئی کروٹ لی ہے، اور انہوں نے جو ہے جدید علوم کو، فنون کو، کمپیوٹر سائنسز کو، آئی ٹی کے نالج کو، آپ خود اس میں ہیں ساتھ، اے آئی کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، روبوٹکس کو، ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف علاقے کے جو اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو ہم آہنگ کرنے کا جو ہے وہ ایک
عندیہ دیا ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ جو مدارس کے جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کے لیے بھی اس میں خصوصی گنجائش رکھی گئی ہے. جیسے اب آپ کا علاقہ زرعی علاقہ ہے، یہاں پر زراعت کے اندر یو اے ویز کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے، صحت کے شعبے میں یو اے ویز کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے، ایرو ماڈلنگ ایروناٹکس ہے، اس کا سننے میں آیا ہے کہ وہ ایک ایئر شو بھی یہاں پر کرا رہے ہیں. تو آپ بھی ماشاءاللہ لاہور پڑھتے ہیں یا جہاں بھی پڑھتے ہیں آپ، تو آپ ایک بحیثیت انٹرمیڈیٹ کے طالب علم ہونے کے حوالے سے اس نئی ارتقائی فکر کو استاذ محترم کی جو محمد زبیر فہیم صاحب ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماشاء اللہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جو جدید علوم کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے، چونکہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ جب کمپیوٹر آئی ٹی کی سکلز نہ ہو اور انسان ترقی کر سکے. اس لیے اس دور کے اندر ان سکلز کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جو ہمارے والد محترم اور ان کی پوری ٹیم یہ جو ایک نیا قدم کرنے جا رہی ہے، تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے مزید ترقی بخشے. بہت شکریہ آپ کا. عبید اللہ نے جیسا کہ آپ کے سامنے جو ہے کمپیوٹر سکلز جو کہ آج کل ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، آئی ٹی سکلز بہت ضروری ہیں، یہ ملا کے سی ایس اور آئی ٹی کا ایک کمبینیشن آئی سی ٹی انفارمیشن کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی سکلز کہلاتا ہے. یہ دنیا کے ہر شعبے میں مثلا اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ روبوٹکس، یہ ہوائی جہازوں پر اسپیس میں جو اسٹیل ورلڈ کے اندر جو اس وقت مشنز جا رہے ہیں مطلب ناسا کے، وہ بھی سارے کے سارے اے آئی روبوٹکس پر آپریشنل ہوتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے اور بالکل یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بتائیے، ایک سوال کا جواب دیجیے کہ اس میں انگریزی زبان کے سیکھنے کا کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بڑی اس کے توجہ کے ساتھ جو سیکھنے کی ضرورت ہے؟ جی، انگریزی زبان کو بھی سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ ورلڈ وائڈ کام کرنا چاہتے ہیں اور عالمی سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت تو آپ کے پاس انگریزی کے علاوہ چارہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ پاکستان میں تو اردو کی سطح پر کام کر لیں گے، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اس وقت انگریزی ہی آپ کو درکار ہوتی ہے. تو اس لیے انگریزی کا سیکھنا بھی انتہائی ضروری ہے. بہت شکریہ جناب. یہ تھے عبید اللہ جو کہ ان کے جو ہیں وہ صاحبزادے ہیں جناب محمد زبیر فہیم صاحب کے. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان کی فکری ارتقاء میں. اور عبید اللہ جیسے نوجوان یہاں پر ماشاءاللہ پوٹینشیل رکھتے ہوئے موجود ہیں. نوجوانوں کا آپس میں جو اختلاط ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جو ہے، وہ ایک دوسرے کی رہنمائی اور ایک دوسرے کے اندر نئے ولولے اور نئے جذبے کا باعث بھی بنتا ہے. تو کسی نے کوئی رابطہ کرنا ہو تو زبیر فہیم صاحب کے علاوہ عبید اللہ بھی موجود ہیں، فیس بک پر یہ موجود ہیں، انسٹاگرام پر یہ موجود ہیں، ان کے ساتھ یہ معاذ خلیل موجود ہیں اور دیگر جو نوجوان یہاں پہ موجود ہیں، عبداللہ موجود ہیں یہاں پہ. زہیر صاحب ان کے جو ہے وہ چچا جان، وہ بھی ایک مدرس ہیں اور ایک استاذ ہیں، وہ بھی موجود ہیں. تو اس بابت جو ہے آپ ان سے بھی رابطہ کیجیے، ان سے بھی رابطے میں رہیے تاکہ باہم جو سکلز اور جو جتنے بھی پروگرامز یہاں پر شروع کیے جانے والے ہیں ان کے بارے میں آپ کو گاہے بگاہے یہ آپ کو ان سے آگاہ رکھ سکے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.